السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، ان دنوں عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک کے بے حد چرچے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مبینہ آڈیو لیک میں جو دو کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ مبینہ طور پر عمران خان اور عائلہ ملک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عائلہ ملک عمران خان سے اتنی بے تکلفی سے کس طرح گفتگو کر رہی ہیں اور ان دونوں کا آپس میں اتنا قریبی تعلق کیسے ڈیولپ ہوا اور عائلہ ملک عمران خان کے اتنے قریب کیسے آئیں، اور کیا یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ اصلی ہے یا اس میں کوئی فیک ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس آڈیو لیک سے عمران خان کی پرسنالٹی یا ان کی فین فالوئنگ پر کوئی اثر پڑے گا؟ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل عائلہ ملک کا انٹروڈکشن کرانا بہت ضروری ہے۔ 6 اکتوبر 1970 کو کالا باغ بوہر بنگلہ میاں والی میں پیدا ہونے والی عائلہ ملک نواب آف کالا باغ امیر خان کی پوتی ہیں، جنہیں 1967 میں ان کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔ عائلہ ملک نے پنڈی کے انٹرنیشنل ویمن کالج راولپنڈی کے علاوہ رشیا کی ماسکو یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی اور جرنلزم اور انٹرنیشنل ریلیشن کی ڈگریاں حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں عائلہ ملک بہترین ایتھلیٹ کے ساتھ ساتھ بہترین نشانہ باز بھی رہ چکی ہیں، اور ان کی نشانہ بازی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مئی 2013 کے الیکشن کیمپین کے دوران جب ان پر فائرنگ کی گئی اور قاتلانہ حملہ ہوا تو عائلہ ملک نے اس فائرنگ کا نہ صرف جواب دیا بلکہ جوابی فائرنگ کرتے ہوئے خود سے بھی اپنے حملہ آوروں پر بے شمار فائر کیے، اور اس حملے میں وہ معجزانہ طور پر بال بال بچ بھی گئیں۔ ناظرین، عائلہ ملک کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ نواب آف کالا باغ کی پوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق صدر فاروق لغاری کی بھانجی اور سابق MNA سمیرہ ملک کی بہن اور اویس لغاری کی کزن بھی ہیں۔ عائلہ ملک نے اپنی سیاست کا آغاز 1998 میں اپنے ماموں کی پارٹی ملت پارٹی سے کیا اور ان کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے انہوں نے اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا۔ عائلہ ملک کو فاروق لغاری کی نیشنل الائنس کوٹے سے مخصوص نشست پر MNA بھی منتخب کیا گیا۔ اس دوران عائلہ ملک کی اپنے کولیگ یار محمد رند کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے ان سے شادی کر لی، لیکن یار محمد رند کے ساتھ شادی کے بعد وہ گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر رہ گئیں، کیونکہ یار محمد رند اپنی خاندانی روایات کے پیش نظر پردے کے سخت پابند تھے اور وہ عائلہ ملک کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار ووٹنگ کے لیے عائلہ ملک کو اسمبلی اجلاس میں جب آنا پڑا تو وہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں لپیٹ کر آئیں۔ عائلہ ملک یہ سختیاں زیادہ عرصہ تک برداشت نہ کر سکیں اور بالآخر انہوں نے اپنی راہیں یار محمد رند سے جدا کر لی اور ان سے طلاق لے کر ایک آزاد زندگی گزارنے لگی۔ 2011 میں عائلہ ملک نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور 2013 کی الیکشن مہم کے دوران ان کی اور عمران خان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی اور وہ عمران خان کے بہت قریب آ گئیں، اور یہاں تک کہ عمران خان نے انہیں اپنے میاں والی حلقے کی الیکشن کیمپین کا انچارج بنا دیا، اور وہ 2013 کی میاں والی الیکشن کیمپین کو نہ صرف لیڈ کرتی رہیں بلکہ انہوں نے PTI کی سوشل میڈیا کو بھی سنبھال لیا اور اس کی بھی انچارج بن گئی۔ حالانکہ سوشل میڈیا سیل کے انچارج احمد جواد تھے جو اس کے بانی تھے، لیکن عمران خان نے انہیں پس پردہ کام کرنے کی ہدایت کی اور سوشل میڈیا سیل کا انچارج جب سمیرہ ملک کو ہی رہنے دیا تو اس سوشل میڈیا سیل کے بانی نے اس سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ عمران خان اور عائلہ ملک کے درمیان کہا جاتا ہے کہ اس دوران بے حد قربتیں بڑھیں اور عائلہ ملک نے اس دوران 2013 میں دنیا نیوز کو بھی جوائن کیا اور عمران خان کے متعدد انٹرویو کیے اور انہیں اپنے پروگرام میں بھی بلایا۔ عمران خان اور عائلہ ملک کی قربتوں کے حوالے سے بے حد چرچے ہونے لگے، یہاں تک کہ عمران خان عائلہ ملک پر اتنے مہربان تھے کہ 2013 کے الیکشن میں عمران خان نے جو نشستیں حاصل کی یا جو نشستیں جیتی ان میں انہوں نے پنڈی کی نشست اپنے پاس رکھی اور میاں والی کی نشست خالی کر دی، اور ضمنی الیکشن کے لیے انہوں نے عائلہ ملک کو نامزد کر دیا۔ اس بات پر عمران خان کے کزن انعام اللہ نیازی عمران خان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ میاں والی کی ضمنی الیکشن کی نشست پر وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے ان کی بات نہ مانی اور عائلہ ملک کو ہی اس ضمنی الیکشن کے لیے نامزد برقرار رکھا تو انعام اللہ نیازی نے عائلہ ملک کے خلاف الیکشن کمیشن میں جعلی ڈگری کی درخواست دے دی، اور اس درخواست پر الیکشن کمیشن نے عائلہ ملک کو الیکشن کیمپین سے آؤٹ کر دیا۔ اس کے
بعد بھی عمران خان نے انعام اللہ نیازی کو ضمنی الیکشن میں نامزد نہ کیا، بلکہ عائلہ ملک کا اثر رسوخ اس قدر زیادہ تھا کہ عائلہ ملک الیکشن کمپین سے خود تو آؤٹ ہو گئیں، لیکن اس نشست پر وہ اپنے کزن اور سمدی ملک وحید کو سامنے لے آئیں، لیکن بدقسمتی سے ملک وحید یہ نشست ہار گئے۔ اس دوران عمران خان نے دھرنے کا آغاز کیا اور یہیں سے عائلہ ملک اور عمران خان کے درمیان دوریاں شروع ہوئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے وہ اسی 2014 کی دھرنے سے قبل 2013 کی الیکشن کمپین کے دوران کی ہے، جب عائلہ ملک دنیا نیوز پر بھی کام کرتی تھی۔ لیکن 2014 میں جب عمران خان نے دھرنے کا آغاز کیا اور اس دوران ان کی ریحام خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان ریحام خان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور عائلہ ملک کہیں دور چلی گئیں۔ یہ بات عائلہ ملک کو گوارا نہ ہوئی اور ان کے رشتے کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں پیدا ہوئیں، اور اس دوران جب عمران خان نے ریحام خان سے شادی کر لی تو یہ بات عائلہ ملک کو گوارا نہ ہوئی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ اس دوران عائلہ ملک کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ متنازع ٹویٹس بھی سامنے آئے، جن میں سے ایک ٹویٹ یہ تھا کہ عائلہ ملک نے عمران خان پر الزام عائد کیا کہ عمران خان نے شادی کے وعدے تو ان سے کیے تھے، لیکن شادی انہوں نے ریحام خان سے کر لی۔ لیکن بعد میں عائلہ ملک نے ان ٹویٹس کی تردید کر دی اور کہا کہ ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہی نہیں اور یہ ٹویٹس جو ہیں وہ فیک ہیں اور ان کے نام سے کیے گئے ہیں۔ بدقسمتی سے عمران خان کی شادی ریحام خان سے زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور 10 ماہ کے قلیل عرصے بعد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ عمران خان اور ریحام خان کی علیحدگی کے بعد عائلہ ملک کو یہ توقع ہوئی کہ شاید وہ عمران خان کے قریب آ جائیں گی، لیکن اس دوران عمران خان نے جب بشرا بی بی سے شادی کر لی تو عائلہ ملک عمران خان سے اس قدر ناراض ہو گئیں کہ 2018 کے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے مد مقابل ملک وحید کے صاحبزادے ملک امیر کو، جو کہ ان کے داماد بھی ہیں، انہیں عمران خان کے مد مقابل لے آئیں اور انہوں نے اپنے داماد کی بھرپور الیکشن کیمپین بھی چلائی، لیکن بدقسمتی سے ان کے داماد یہ الیکشن عمران خان سے ہار گئے۔ 2018 کے الیکشن میں اگرچہ عائلہ ملک نے تو عمران خان اور پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لی، لیکن ان کے سابق شوہر یار محمد رند نے تحریک انصاف کو جوائن کیا اور وہ اس وقت صوبہ بلوچستان تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں۔ عمران خان اور عائلہ ملک کی مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے اگرچہ عمران خان نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا، لیکن عائلہ ملک نے اس حوالے سے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آڈیو فیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو نقصان پہنچانا ہے۔ عائلہ ملک کا کہنا ہے کہ وہ بے شک پی ٹی آئی سے اختلافات رکھتی ہیں، لیکن یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان خواتین سے عزت و احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان ایک کرشمہ ہے اور ان سے زیادہ دور نہیں رہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں یہ بھی عندیہ دے دیا ہے کہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہی ہیں کیونکہ عمران خان کو اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی عائلہ ملک کی بہن سمیرہ ملک نے اس آڈیو لیک کے حوالے سے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ساری حرکت نون لیگ کی ہے اور بات صرف اور صرف تربیت اور خاندانی ہونے کی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ سے اس مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے نوٹس لینے کا بھی کہا ہے۔ عائلہ ملک کی فیملی تو اس آڈیو لیک کی ذمہ دار نون لیگ کو قرار دے رہی ہے، لیکن نون لیگ والے اس آڈیو لیک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کا موقف ہے کہ یہ آڈیو عائلہ ملک نے بذات خود لیک کی ہے تاکہ وہ فیم حاصل کر سکیں اور اب تک وہ جو گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی پھر سے سیاست میں ان ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کا ایک حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے بشرا بی بی سے ان دنوں بے حد اختلافات چل رہے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عائلہ ملک دوبارہ سے عمران خان کی زندگی میں ان کے قریب آ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان عائلہ ملک سے چوتھی شادی بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کا ایک حلقہ عمران خان کو ہر صورت نااہل کرانا چاہتا ہے اور کچھ
इमरान खान के जो हामी हैं उनका कहना है कि नून लीग ये ऑडियो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नाअहल कराने के लिए लाई है, क्योंकि अब तक वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन वो इमरान खान को सियासत से बाहर नहीं कर सकी। और इस ऑडियो लीक का एक पर्पज़ ये भी है कि इमरान खान और आयला मलिक के दरमियान इस गैर इखलाकी ऑडियो को जवाज़ बनाकर इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाया जाए, जिस तरह के अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और मोनिका के ताल्लुक को जवाज बनाकर बिल क्लिंटन को सियासत से आउट कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ऑडियो लीक के जरिए इमरान खान को पार्टी की सरबराही से अलहदा किया जा सकता है या फिर उन्हें इलेक्शन के लिए नाअहल कराया जा सकता है। इस हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस तरह की ऑडियो जो हैं उन्हें अदालत में साबित करना किसी भी हद तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उसमें आवाज़ को तब्दील करके कोई भी किसी भी आवाज़ को अपनाया जा सकता है। लिहाजा इस ऑडियो की बुनियाद पर ना तो इमरान खान को पार्टी सरबराही से अलग किया जा सकता है, ना ही उन्हें इलेक्शन के लिए नाअहल कराया जा सकता है। रही बात इमरान खान के वोटर्स की, तो वो इस ऑडियो को हमेशा की तरह फेक करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें इस ऑडियो से इमरान खान की शख्सियत के हवाले से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।